حسن یہ جو بگرام ایئرپورٹ ہے ایئر بیس ہے نا، اس کا یہ آ رہا ہے کہ اس امریکنز آ جاتے ہیں، یہ اتنا وہ زبردست جگہ ہے کہ یہ ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا، اس کے علاوہ ویسٹ ایشیا، سب جگہ کے اوپر امریکنز ان کا وہ نا بیٹھ جائے گا آگے. تو وٹ از یور پوائنٹ آف ویو؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ دیکھیں، کیونکہ وہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، امریکنز چاہ رہے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے ہم اس کو بھی ذرا سکٹل کریں، اس کو بھی دیکھیں. جی بالکل، ان کے انٹرسٹ ہیں، فائنینشیل انٹرسٹ ہیں. اور بات یہ ہے کہ یہاں پر جو افغانستان کے اندر جو مختلف گروپس آ چکے ہیں، چاہے وہ داعش ہے، چاہے کوئی اور نام اس کا دے دیں، یہ تمام وہ کرمنلز ہیں جو کہ پیسے لے کر دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں. پراکسی کے طور پر ان کو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، جیسے جن صاحب کہہ رہے تھے. اور یہ وہی کام کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر بھی جو فتنہ الخوارج ہے، یہ بیسیکلی کہاں سے آتے ہیں؟ افغانستان سے آتے ہیں نا. فتنہ ہندوستان کے اندر سے آتا ہے، یہ بھی افغانستان کے اندر انہوں نے اپنی پناہ لی ہوئی ہے. تو ہمارے لیے تو یہ ایک ہی چیز ہے کہ ہم تو ایک فینس بھی ہماری مکمل نہیں ہے. 2900 کلومیٹر کا جو ہے ہمارا بارڈر ہے، آئی بلیو کہ شاید اس سے بھی لمبا ہے. تو یہاں سے سمگلنگ بھی کرتے ہیں، یہاں سے وہ. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں، یہ ہماری سیکیورٹی فورسز کو انگیج کرتے ہیں. وہاں پر ان کی کراس فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، حملے ہو رہے ہوتے ہیں. ادھر سے دوسری سائڈ سے جناب یہ اپنی سمگلنگ کا مال نکال رہے ہوتے ہیں. یہ سارا کا سارا جو ہے نا، یہ پیسے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. یہ ڈرگز نکالتے ہیں وہاں سے. یہ اس قسم کے جب آپ یہ دیکھ لیں کہ کئی جگہوں سے ایرانی جو آئل ہے وہ بھی آ رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں چینل یہی ہے. یہ ایران سے ڈائریکٹ نہیں آتا، یہ افغانستان سے بھی آتا ہے. بالکل صحیح. اچھا، اب میں آخری بات یہ کروں گا کہ اس وقت جو امریکہ کا مفاد ہے، وہ امریکہ اپنے مفاد کو دیکھے، چائنا اپنے مفاد کو دیکھے، اور ہم نے اپنا مفاد دیکھنا ہے. ہم اس ٹائم نہ چائنا کے ساتھ ہیں، نہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں. ہم اپنے مفاد کے ساتھ ہیں. اور یقین کریں، ہم نے بھائی بہن کا بڑا دیکھ لیا افغانستان کا. افغانستان نے ہمیشہ ہماری کمر میں جو ہے وہ چھرا گھونپا ہے. لہٰذا اس مرتبہ افغانستان جانے، امریکہ جانے، ہم بیچ میں جو ہے نا وہ صرف دیکھنے والے تماشا. حالیہ ہم نے ایک ٹرائی لیٹرل ہماری میٹنگ ہوئی ہے چائنا کے اندر بھی اور کابل کے اندر بھی. چائنا بھی تھا، ہم بھی تھے، افغان گورنمنٹ کے لوگ بھی تھے. ظاہر ہے ہم ایک مل کے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. اب وی آر پشڈ دا وال. اگر ہمیں ظاہر امریکنس یا چائنی ہم نے ایک سائڈ پہ کچھ پالیسی اسٹیٹمنٹ تو دینی پڑے گی ہمیں. چائنیز ول آسک اس کہ جس یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، آپ بھی اپنا وزن ڈالیں. تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے یا اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ پاکستان کو؟ اصل چیز ہے پاکستان کا انٹرسٹ ہونا چاہیے کانفلکٹ ریزولوشن میں. وہ تو ہم کوشش کر رہے ہیں. کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں نا، اب یہ چوائسز کرنی ہے طالبان نے. جی پاکستان اور چائنا نے مل کر ان کو اپرچونٹی دی ٹو گیٹ ایسوسیٹڈ ود دی پیس. کسی کے انٹرسٹ نہیں. دو ہی چیزیں جوڑتی ہیں گھمن صاحب قوموں کو اور آپ کے یہ جو جوائنٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہے، ایک فیئر اور ایک انٹرسٹ، سیلف انٹرسٹ. ابھی امریکن فیئر کیا امپیکٹ لاتا ہے افغانستان کے اوپر، ان کا انٹرسٹ کیا آتا ہے. اب دے ہیو ٹو ڈیسائیڈ. دیکھیں نا، دوحہ ایکارڈ پہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی خلاف ورزی کرے گا امریکہ، لیکن خود جو خلاف ورزی کر رہے ہیں دیٹ ہیز ٹو بی سین. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ آئیں گے تو بڑے بہتر چیز ہو جائیں گی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ چوائسز افغانستان کے طالبان نے اپنی جو آپشنز ہیں وہ سکویز خود کی ہیں. دے آر ریسپانسبل فار دس سچویشن. آف کورس جب پاکستان اور چائنا جو ہیں وہ اس لیے زیادہ سیریس تھے اس پیس کو اچیو کرنے میں کہ ہمارے پولیٹیکل اکنامک انٹرسٹ ہے، پراکسیمیٹی ہے نا ریجن کے. اور ہم نے سدا یہاں پہ رہنا ہے. جی ہم نے تو وہ نہیں رہنا نا. ہماری اسٹیبلٹی ان افغانستان از ایکچولی اسٹیبلٹی فار دی پیپل آف افغانستان. جو مسنگ پیس ہے اس پوری کہانی میں، وہ مسنگ پیس ہے. کنفیوزڈ، ڈس اریڈ اور بہت ساری چیزیں، وہ زیادہ وکٹم ہو رہے ہیں. اچھا، اس کا وار کا آؤٹ کم ہمارے اوپر آ رہا ہے. پراکسی کے طور پہ بھی یہ استعمال ہو رہا ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یس، چائنیز کی جو جیسے چودھری صاحب بھی ابھی بات کر رہے تھے کہ امریکنز یہاں پہ آئیں گے تو اور کیاس، کنفیوژن اور وار بری طرح. either we should, what do you think, government of Pakistan should oppose this or endorse this? دیکھیں، پاکستان کو ایمفسائز کرنا چاہیے کہ اسٹیبلٹی کے لیے ایفرٹ کریں، اس کو ڈپلومیٹیکلی پولیٹیکلی چیزوں کو ریزالو کریں. کانفلکٹ یا پریزنس یا اس کو پھر کانفلکٹ کو آگے لے جانا کسی کے ہاتھ پہ نہیں. امریکنز ایک دفعہ پھر سفر کریں گے، لیکن بیسک سفرنگ جو ہے وہ ڈیسیژن لینا ہے طالبان نے، جنہوں نے who have created this environment for themselves اس میں. لیکن پاکستان کو سائیڈ تو بالکل نام بھی نہ لینا. جی اپنے ایون کومنٹری میں بھی نہ لے کہ ہمیں کس کی سائیڈ لینی چاہیے. ہمیں پاکستان کا انٹرسٹ دیکھنا ہے کہ ہم اس میں کس میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے چائنا کے ساتھ، اس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. بڑی امپورٹنٹ پارٹنرشپ ہے، ہم اس کو اگنور کبھی بھی نہیں کر سکتے، اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ آگے چلنا ہے.
آپشنز ہم نے اپنی افغانیوں نے خود سکویز کی ہیں اور ابھی وہ بھگتیں گے اس انوائرمنٹ کو. ناظرین جنرل صاحب نے بڑا اچھا مشورہ دیا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر کامنٹ بھی بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. غلام حسین صاحب نے بھی ایک بڑا صائب مشورہ دیا ہے. حسن ایوب کے ذریعے ہم چاہیں گے کہ وہ ہم ایوان کے جو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچائیں کہ خواجہ اسد صاحب نے کہو کہ ذرا کٹ بیان دین کریں. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے موٹر وے کا سیکشن جو M5 ہے وہاں پہ کافی زیادہ تباہی ہوئی ہے. اس کے پیچھے وہ جو سڑکیں وہاں پہ موٹر وے جو بہہ گیا ہے, سیلاب کی نظر ہو گیا ہے, کیا گورنمنٹ ذمہ دار ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ شاید اگر یہ پہلے فیصلہ کر لیتے, اپنا کوآرڈینیٹڈ خود کچھ جگہیں توڑ لیتے, بند توڑ لیتے تو بچ سکتا تھا, کچھ جگہیں بچ سکتی تھی, لیکن چونکہ انہوں نے کیا نہیں, فیصلے نہیں کیے وقتی طور پر, لہذا نقصان زیادہ ہو گیا. تو تفصیل اس کے اوپر جانتے ہیں آفٹر دی بریک. حکومت پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ پھر جنرل صاحب سے میں پوچھوں گا کہ پاکستان کو اس ساری صورتحال کے اندر کیا جو ہے پوائنٹ آف ویو سامنے رکھنا چاہیے, امریکن کے سامنے یا افغانی جو گورنمنٹ ہے موجودہ ان کے سامنے؟ چوئی صاحب. نہیں, امریکہ کو تو کسی صورت وہاں بیس بنانی نہیں چاہیے, اور اگر پہلے ہی وہ کافی ذلیل و خوار ہو کے نکلے ہیں, تو اب ونس مور اگر وہ یہی چاہتے ہیں حشر تو خون خرابہ تو یہاں ہوگا, تباہی تو ہوگی, لیکن امریکہ کے پلے نہ پہلے کچھ رہا تھا نہ اب رہے گا. تو باقی رہ گیا, جنرل صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا پاکستان کو افغانستان کو انگیج کرنا ہے, نہ کہ ان کے ساتھ کنفرنٹیشن میں جانا ہے, کیونکہ اس کا ہمیں کم از کم کوئی فائدہ نہیں ہے, اور کسی کو کوئی فائدہ ہو یا ہو نہ ہو. تو میں تو ناچیز رائے دوں گا. اور افغان گورنمنٹ کے جو بیانات آج ہی آئے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تو کوئی انکریج نہیں کر رہے کسی قسم کی دہشت گردی پاکستان میں, اور پاکستان کو اور افغانستان کو اپنے معاملات جو ہے بات چیت کے ذریعے حل کرنے چاہیے, اور زیادہ بات چیت ہونی چاہیے. یہ آج کی بات میں کر رہا ہوں. تو اس لیے جنرل ریٹائرڈ ظاہر صاحب جو ہیں, کیونکہ بڑے منجے ہوئے ایکسپرٹ ہیں, انہوں نے خود خدمات دی ہوئی ہیں, جنگ جو ہے کوئی آپشن نہیں ہے, اور افغانستان کو ہاسٹائل, یعنی میرا خیال ہے بہتر یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے بیانات جو ہیں ان پر پابندی لگوائی جائے, ان کو سیریس نہ لیا جائے, کیونکہ جب بالکل صحیح ہے, بالکل نہیں, جی مطلب کوئی 6 مہینے سے جو بھی وہ بیان دیتے ہیں نا, وہ پاکستانیوں کے اپنے پاؤں پر کلاڑیاں مار رہے ہیں. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا کہ انہوں نے کون کون سے بیانات کے